بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فتنے پیش کیے جائیں گے دلوں پر چٹائی کی طرح، عودن عودن، لکڑی پر لکڑی، یا عودن عودن، بار بار، یا عوذن عوذن، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، لہذا جس دل میں فتنے رچ بس جائیں گے، جو قلوب فتنوں کا اثر قبول کر لیں گے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، ان قلوب میں ایک کالا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اس سے نامانوس ہوں گے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، ان میں سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن، یہاں تک کہ انسان قلوب کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یا حتی تصیر علی قلبین، ای تصیر القلوب علی قلبین، یہاں تک کہ قلوب کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ابیض مثل الصفا، ای الاول، پہلا، سفید دل، چکنے اور مضبوط مرمر کے پتھر کی طرح۔ فلا تضرہ فتنہ، چنانچہ اس دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ما دامت السماوات والارض، آسمان و زمین جب تک رہیں گے، یعنی تا قیام قیامت۔ والآخر، اور دوسرا، اسود، دوسرا دل کالا ہوگا، مربادن، مٹیالا، خاکستری، کلکوزی، ایسے جیسے کوزا، یعنی وہ ہو جائے گا ایسے جیسے کوزا، مجخین، درا حالے کہ وہ الٹا ہوا ہو یا جھکا ہوا ہو۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ نیکیوں سے مانوس ہوگا اور نہ برائیوں سے اجنبی ہوگا۔ الا ما اشرب من ہواہ، مگر مانوس ہوگا تو ان خواہشات سے جو اس کے اندر رچ بس گئی ہے۔ رواہ مسلم۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے قلوب پر پیش کیے جائیں گے چٹائی کی طرح، عودا عودا، چٹائی کی طرح فتنے قلوب پر پیش کیے جانے میں تشبیہ سے مقصود پے بپے فتنوں کا بکثرت قلوب پر آنا ہے۔ اب یہ عودن عودن
عودن عودن اور عوذن عوذن 3 طرح کی روایتیں ہیں. ان میں سے جو پہلی روایت ہے عودن عودن، اس میں 3 مطلب ہیں. چٹائی بنانے والا جب چٹائی بناتا ہے، چٹائی جب بنائی جاتی ہے، وہ کھجور کی چھال سے، کھجور کی چھال سے، اس کے دونوں طرف پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک شاخ ہوتی ہے لکڑی سی، اور پھر وہ جوڑتا ہے نا اسے. تو یہ جو کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک کے بعد دوسرا پتا پیش ہوتا ہے، لکڑی پیش ہوتی ہے. جیسے عودن عودن، ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی پیش ہوتی رہتی ہے نا، وہ بیچ کی حصے کے پاس. ایسے قلوب پر فتنے باری باری یکے بعد دیگرے پیش ہوتے رہتے ہیں. یا جس طریقے سے وہ ناسج جو ہوتا ہے، یہ چٹائی، یہ بوریا بننے والا، اس کے سامنے وہ ایک کو لکڑی کو یوں اٹھاتا ہے تو دوسری یوں آ جاتی ہے، پھر اس کو یوں داخل کرتا ہے تیسری آ جاتی ہے. تو اس کے سامنے یہ پتیاں، یہ لکڑیاں پیش ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح قلوب پر فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں. یہ عودن عودن کا تیسرا مطلب، یہ پہلے 2 مطلب قریب قریب ہے. پہلا تو یہ ہوا کہ لکڑیاں پیش ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ بننے والے کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے. پہلے میں بننے والے کا تذکرہ نہیں ہے، قریب قریب مطلب ہے. تیسرا مطلب جو ان 2 سے تھوڑا سا الگ ہے وہ یہ ہے کہ بوریا بن جائے، اس کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی نہ ہو، اس لیے کہ خود بوریا ہی بچھایا جاتا ہے. تو اس میں جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ بوریے کی یہ پتیاں، یہ لکڑیاں ایسے چپکتی ہے کہ اس کے بدن پر، جسم پر اس کا اثر آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ فتنے قلوب کے ساتھ چپک کر اس پر اثر ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن پہلا اور دوسرا مطلب زیادہ تشبیہ سے ملتا جلتا ہے. کالحصیر عودن عودن. اور اگر عودن عودن ہے تو بار بار، عاد یعود عودن سے مصدر ہے تو بار بار وہ سامنے آتا ہے، پیش ہوتا رہتا ہے. اور عوذن عوذن ہے تو کالحصیر پر تشبیہ مکمل ہو گئی. اور اگلی بات کہنے سے پہلے معاذ اللہ کے معنی میں اس کو کہتا ہے. آدمی جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو بیچ میں بول دیتا ہے معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، تو اس معنی میں عودن عودن ہو گیا. تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودن 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 عوذن عوذن. بہرحال اس تشبیہ سے مقصود اتنا ہے کہ بکثرت فتنے وجود میں آئیں گے اور قلوب پر پیش ہوتے رہیں گے. اور اسی کو ایک اور حدیث میں یوں تشبیہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کی کسی اونچی عمارت کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر مدینے کو دیکھ کر کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے میں فتنے ایسے اتر رہے ہیں اور ہر گھروں میں اس کا اثر ہے جیسے بارش کے زمانے میں پانی برستا ہے اور کوئی گھر اس کے اثر سے خالی نہیں رہتا، کوئی گلی کوچہ اس سے خالی نہیں رہتا. یہ تو مدینے کا حال آپ علیہ السلام نے بتایا، تو دنیا میں جو دوسری جگہیں ہیں، دوسرے مقامات ہیں، ان کا تو کیا کہنا. اور جیسے بعض روایت میں کہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح. ہر بعد میں آنے والا حصہ 8-9 بجے کے بعد ہر بات کی 15 منٹ زیادہ کالی ہوتی ہے پہلی 15 منٹ کے مقابلے میں، تو ہر بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ سخت ہوگا. اس میں کم سے کم کثرت کا پتہ تو چلتا ہی ہے. تو
فتنوں کی کثرت کو آپ علیہ السلام نے مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے. یہاں حصیر کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کثرت فتن کو بتایا ہے. پھر کہا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس قلب میں اس کی محبت رچ بس جائے گی، جن قلوب میں فتنے اثر انداز ہوں گے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء. نکت ینکت نکتن کہتے ہیں لکڑی کے ذریعے زمین میں نشان کرنا. نکت لکڑی ہو اس کے ذریعے زمین میں نشان کرنے کو نکت کہا جاتا ہے. ایسے زمین میں کچھ نشان کریں گے تو وہ حصہ سب سے الگ معلوم ہوگا. اسی سے نکتہ نقطے کے معنی میں بھی آتا ہے، داغ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ داغ بدن پر مثلا ہوتا ہے تو بدن کے رنگ سے وہ کچھ الگ سا ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے. داغ لگانا اس کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. تو اس دل میں کالا داغ لگا دیا جائے گا، نقطہ ڈال دیا جائے گا، یعنی نقطہ ڈال دیا جائے گا، اثر ڈال دیا جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جو قلب اس سے نامانوس رہے گا، یعنی فتنے اور اس قلب میں مناسبت نہیں ہوگی، اس کو اپنے آپ سے دور رکھے گا جو قلب، وہ اس میں سفید نقطہ ڈال دیا جائے گا، سفید اثر آئے گا. حتیٰ یصیر علی قلبین، یہاں تک کہ انسان دو قلب پر تقسیم ہو جائے گا. یا حتیٰ یصیر القلب علی قلبین، یہاں تک کہ قلب دو قلوب میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی دو قسم کا. ابیض مثل الصفا، ایک تو سفید، مثل الصفا کس کی طرح؟ چکنے مضبوط پتھر کی طرح، مثلا مرمر. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس صفا کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے اس تشبیہ کو صرف رنگ کی تشبیہ مقصود نہیں ہے، رنگ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مضبوطی اور قوت اور صلابت کی وجہ شبہ میں بھی اس میں تشبیہ دی گئی ہے. اس وجہ سے کہ وہ قلب اتنا مضبوط ہوگا کہ اس میں یہ فتنے اثر کرنے نہیں پائیں گے، اور وہ قلب اس کا منکر ہوگا، اس کو اپنے آپ سے ہٹائے گا تو سفید نقطے پڑھ پڑھ کر وہ قلب روشن ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا. اب مثلا بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، آج سے 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی اسمارٹ موبائل سے واقف تھا نہیں. اب آپ خود بتاؤ یہ فتنہ ہے کہ نہیں، یہ سخت ترین آزمائش ہے کہ نہیں، اور اس کے اندر خود کتنے فتنے ہیں. 15 20 25 سالوں پہلے کچھ لوگوں نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسا کچھ ہوگا، اور آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ 5-10 سال کے بعد کیا ہوگا، ہے نا. اب اس فتنے نے کتنے قلوب کالے کر دیے ہوں گے، یہ دیکھیے، سوچیے کتنے قلوب کالے کر دیے. کتنے لوگ ہوں گے جن کے دلوں کا ستیہ ناش ہو گیا اس کے بعد، ہے نا. فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض والآخر اسود. اور دوسری قسم قلب کی وہ جو کالا ہوگا، لیکن کیسا کالا؟ مربادن، ربدتن، خاکستری رنگ کو بولا جاتا ہے. جیسے حمرتن سرخ رنگ کو بولا جاتا ہے، صفرتن پیلے رنگ کو بولا جاتا ہے. تو ربدتن لون مٹیالی، لون رمادی، سمجھ رہے ہیں، مٹیالہ رنگ. ایسا کالا جس کو آپ مٹیالہ کہیں. اسود مرباد، والآخر اسود، کالا، درحالے کے کالے میں مرباد ہو، ربدے رنگ کا. آگے فرمایا کلکوزی مجخین، جیسے کہ کوزہ ہوتا ہے، جیسے کہ کوزہ ہوتا ہے، گلاس جیسا جو ہوتا ہے، جیسے کہ کوزہ ہوتا ہے. مجخین کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو مائل ہو، جھکا ہوا، اور دوسرے معنی ہے معکوس ہو، منکوس ہو، اوندھا. جخا یجخی تجخیتن، الکوزو، کوزے کا اوندھا ہونا.
الٹا ہونا. اب جو کوزہ اوندھا ہو جائے گا اس میں رکھا ہوا مظروف باقی بچ سکے گا؟ تو جو قلب اوندھا ہو جائے اوندھے کوزے کی طرح، اس میں خیر، معرفت، نور، روشنی کچھ بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی. جب وہ ایسا کالا ہو جائے گا اور فتن کو اس اثر اس پر اتنا زیادہ آ جائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کالکوز مجخیہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. کسی نیکی سے مانوس نہیں ہوگا، کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں چاہے گا. ولا ينکر منکرا، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی جس سے وہ نامانوس ہو. برائی سے مانوس ہوگا، برائی سے نامانوس نہیں ہوگا. کوئی برائی اسے اوپری نہیں معلوم ہوگی، کوئی برائی اسے اجنبی نہیں معلوم ہوگی. وہ قلب پھر برائیوں کی طرف آگے بڑھے گا، برائیوں سے اسے انس ہو جائے گا، طاعات سے اسے انس نہیں ہوگا. یہ اس قلب کی مذمت کی جا رہی ہے نا. الا، البتہ ایسا لگتا ہے ایک خوبی بیان ہوگی. ما اشرب من ہوا، جو خواہشات اس کے اندر رچ بس گئی ہوں گی ان کی طرف میں اعلان ہوگا. تو مذمت ہوئی کہ تعریف ہوئی؟ اللہ سے تو لگا کہ مذمت کے بعد اب تعریف ہوگی. یہ ہوا تأکید الذم بما یشبہ المدح، مذمت کی تاکید کرنا اس انداز سے جو کہ مدح کے مشابہ ہو. تلخیص میں پڑھا آپ نے. برائی کے بعد برائی کرنا اس انداز میں کہ جیسے تعریف ہوگی. آپ نے پڑھا تأکید المدح بما یشبہ الذم، اور تأکید الذم جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا مثلا جیسے کوئی شخص کہے کہ زید کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، مثلا فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ سخی ہے، وہ قاری ہے، وہ حافظ ہے. ہاں البتہ بڑا مشفق و مہربان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تأکید المدح بما یشبہ الذم، اس سے الٹا کر دو، اس میں بہت ساری بلائیں ہیں. نالائق ہے، کمینہ ہے، شیطان ہے، ابلیس کی اولاد ہے. ہاں البتہ پورے ملک